السلام علیکم، ویلکم ٹو زی آر ہسٹریز لیکچر نمبر 3۔ تو آج کی اس لیکچر سے پہلے میں نے 2 ویڈیوز بنائی تھی، جس میں ایک میں بات کی تھی کہ ہسٹری کو سٹڈی کرنا کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، اور دوسری ویڈیو میں تھی BC-AD سسٹم، یعنی کہ ٹائم کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا اور وہ آج حصے کس طرح سے یوز کیے جا رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس فیسکینیٹنگ ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ہسٹری آف ہسٹری۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ ہسٹری کا ورڈ یا ہسٹری کا اسکوپ اور ہسٹری کی ڈیفینیشن وغیرہ، تو کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو ہسٹری کا ورڈ ہے یہ خود کہاں سے آیا، اور ہسٹورینز کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی کہ وہ ہسٹری جیسے ایک نیور اینڈنگ ٹرم سے لوگوں کو انٹروڈیوس کروائیں، اور اس کو پھر کیسے لکھا گیا، کیسے پڑھا گیا اور کیسے سمجھا گیا۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم وقت کی سیر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تاریخ کے مطالعے کی جرنی کس طرح سے سٹارٹ ہوئی۔ اور آج کی اس ویڈیو کی جو سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہسٹری کا ویکیپیڈیا کا جو آرٹیکل ہے اس کو ایک وائس اور ویڈیو میں کنورٹ کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ہسٹری کی ایٹمالوجی کے بارے میں بات کریں گے کہ ہسٹری کا ورڈ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا۔ تو آپ کے سامنے یہ ہسٹری کا ویکیپیڈیا کا ایک پیج اوپن ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہسٹری ڈرائیوڈ فرام اینشینٹ گریک، اور آگے پھر اس کو ایک کلاسیکل لیٹن کے ورڈ میں سمپلیفائی کیا گیا ہے، جو کہ ہسٹوریا، جس کا مطلب ہے انکوائری، یعنی کہ وہ علم جو کسی بھی انویسٹیگیشن کے بعد حاصل ہو، تاریخ کہلاتا ہے۔ اور یہ ایک سسٹمیٹک سٹڈی ہے یا پھر ڈاکومنٹیشن ہے انسان کے ماضی کی یا پاسٹ کے ایونٹس کی اور اس کے کلچر اور کسٹمز وغیرہ کی۔ تو ہسٹری جو تھا وہ ایک اینشینٹ گریک کا ورڈ تھا، جس کو بعد میں ایک لیٹن ورڈ میں سمپلیفائی کیا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ہسٹری کی ڈیفینیشن کے بارے میں۔ تو آپ کو ہسٹری کی کوئی بھی پراپر ڈیفینیشن نہیں ملے گی، کیونکہ مختلف اسکالرز اور ہسٹورینز نے اس کی مختلف ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم آسان الفاظ میں یا پھر ویکیپیڈیا کے الفاظ میں ہسٹری کو ڈیفائن کریں تو وہ یہ ہے کہ ایک ایسا اکیڈیمک ڈسپلن جو کہ مختلف نیریٹیوز کو بیان کرنے کے لیے، تفتیش وغیرہ کرنے کے لیے اور کوسچنز وغیرہ کرنے کے لیے، اور پھر پاسٹ ایونٹس کو اینالائز کرنے کے لیے اور ان کے کازز اینڈ ایفیکٹس کو جاننے کے لیے جو انویسٹیگیشن کی جاتی ہے یا پھر جو اسٹڈی کی جاتی ہے، اس کو ہسٹری کہتے ہیں۔ ہسٹری کی بیسک سی ڈیفینیشن جو کہ ویکیپیڈیا میں لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہسٹری کے اسکوپ کے بارے میں۔ تو ہسٹری کا اسکوپ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایک ایسا نیور اینڈنگ ٹاپک ہے یا پھر ایسا ڈیپ ٹاپک ہے کہ اس پہ ہم جب بھی بات کریں تو اس کو جتنا بھی ایکسپلور کر لیں اتنا ہی کم ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوز ہو ڈونٹ نو اباؤٹ ہسٹری، پھر وہ اپنے پریزنٹ کو بھی بہتر نہیں بنا سکتے۔ سو ہسٹری کا اسکوپ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا ڈیولپنگ یا پروگریسو ٹاپک ہے کہ اس کو جتنا بھی ایکسپلور کر لیں اتنا ہی کم ہے۔ اب ہمارے ویڈیو کا سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ہسٹری کے مطالعے کا جو یہ سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوا تھا، اور اس کے مختلف پیریڈز وغیرہ، اور پھر اس کے مختلف میتھڈز اور جو میتھڈالوجیز ہسٹری کو ایکسپلور کرنے میں یا ہسٹری کو انٹروڈیوس کرنے میں جو میتھڈالوجیز یوز ہوئی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جو ہمارا یہ جرنی ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں اینشینٹ سویلائزیشن سے، یعنی کہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے بیفور کرسچینٹی میں سومیرینز نے ایک ایسی رائٹنگ ڈیولپ کی تھی جس کو کیونیفارم رائٹنگ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ رائٹنگ ڈیولپ کی تھی، اور یہ جو ابتدائی ریکارڈز یہ زیادہ تر انتظامی تھے یا پھر روزمرہ کی زندگی اور کاروباری معاملات کو درج کرنے کے لیے تھے۔ سو اس کے بعد پھر جبکہ ہسٹری کا ماڈرن جو پیریڈ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، جو اس میں آ جاتے ہیں کہ 5th سینچری میں ایک تھے ہسٹورین جن کو کہا جاتا ہے فادر آف ہسٹری۔ انہوں نے 445 BCE میں اینشینٹ ایجپٹ میں تاریخی واقعات اور اس کی کسٹمز وغیرہ کے بارے میں کہانیاں تیار کرنا شروع کی، اور ان کے کام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے ٹیکسٹ وغیرہ تھے۔ انہوں نے تاریخی مطالعہ کو جو کہ ہسٹری کی اسٹڈی کو ایک نئی چیز سے متعارف کروایا، یعنی کہ ایک ماڈرن چیز۔ پہلے تو وہ ریکارڈز وغیرہ تھے اور وہ زیادہ تر انتظامی تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے ان کو ایک ویژوائزیشن میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی۔ جو ہیروڈوٹس تھے ان کو کریٹیسائز بھی کیا گیا، اور ان کے کام کو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فادر آف لائز بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کے کام کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ انہوں نے ایک ہسٹری کو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ہسٹری کو ایک ایسے نئی چیز سے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ لوگوں کو انہوں نے پھر کسٹمز وغیرہ کو دیکھنا اور پھر انہوں نے چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ گریک اینڈ رومنز والا جو ایرا تھا اس
کو ہسٹری کا سب سے ماڈرن ایرا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو سب سے فیمس ہسٹورینز تھے تھیوسیڈائڈ، انہوں نے ہسٹری کا ماڈرن ورژن جو کہ آج بھی اس پریزنٹ ایرا میں استعمال کیا جا رہا ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا، اور ہسٹوریکل کازیشنز وغیرہ کا تصور انٹروڈیوس کروایا، اور ان کے آبجیکٹیوٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، فار ایگزامپل پیلوپونیشین وار کی اگر بات کر لیں تو وہ جو وار تھی وہ انالیٹیکل اپروچ کے لیے بہت مشہور تھی۔ اور پھر رومن ایرا میں جیسے ہسٹورینز تھے جیسے کہ لیوی اینڈ ٹیکٹس، تو انہوں نے امپائرز کی رائز اینڈ فال کے جو رائز اینڈ فال کے کازز اینڈ افیکٹس تھے ان کو اسٹڈی کیا اور ان کو ایکسپلور کیا، اور اس ایرا میں جو یہ لیوی اینڈ ٹیکٹس تھے انہوں نے ایسی چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا ہسٹری میں کہ کس طرح سے ہم ہسٹری کو یوز کرتے ہوئے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو انشور کر سکتے ہیں اور لیگیسیز کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا گریک اینڈ رومن ایرا۔ اب بات کرتے ہیں میڈیول پیریڈ کی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تو ضرور آئی ہوگی کہ چلو ہسٹری جو تھا اس کا جو سب سے اولڈ ورژن تھا وہ بھی ہو گیا جو کہ ہیروڈوٹس نے انٹروڈیوس کروایا، پھر اس کے بعد جو ہسٹری کا ماڈرن ورژن تھا یعنی کہ تھیوسیڈائڈز والا وہ بھی ہو گیا۔ تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات تو ضرور آتی ہوگی کہ کیا ہسٹری کا کوئی بھی لنک نہیں ہے مذہب سے، کہ یا ہسٹری مذہب سے کسی طرح بھی لنک نہیں کرتی؟ تو پھر اس کا آنسر یہ ہے کہ میڈیول دور میں جو ہسٹری کا جو ریلیجین ورژن تھا نا وہ انٹروڈیوس ہوا، کیونکہ میڈیول دور میں ہسٹری زیادہ تر مذہبی نیریٹیوز کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جیسے کہ ہسٹورینز سے جیسے کہ وینریبل بیڈے اور جیوفرے آف مونموتھ، انہوں نے ایسی ہسٹریز لکھی یا انہوں نے ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں ہسٹری میں جن کا مقصد تھا اسپرچوئل لیسنز کو سپریڈ کرنا اور اس کو اجاگر کرنا۔ تو یہ اس طرح بیڈے اور جیوفرے نے ہسٹری کو مذہب سے ریلیٹ کیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں رینیزنس کے یعنی کہ انلائٹنمنٹ کے دور کی۔ رینیزنس اور کلاسیکل ٹیکسٹ کے دوران ہسٹری کے میتھڈز میں دوبارہ دلچسپی پیدا ہوئی۔ ہیومینسٹ جیسا کہ فرانسسکو پیٹرارک اور اس کے بعد ہسٹورین جیسے کہ نکو میکیاویلی نے ہیومن نیچر اور پولیٹکس پہ ہسٹری کو انٹروڈیوس کروایا اور اس پہ لوگوں کو انگیج کیا کہ کس طرح سے ہم ہسٹری کو پولیٹکس میں اور ہیومن نیچر میں انوالو کر سکتے ہیں۔ اور پھر اب بات کرتے ہیں ماڈرن ایرا کی، کیونکہ 19th اور 20th جو سینچری تھا وہ ہسٹورینز یا پھر ہسٹریوگرافی کا جو میدان تھا بہت زیادہ ترقی پذیر ہوا، یعنی اس نے بہت زیادہ پروگریس کی۔ ہسٹورین لیوپولڈ وان رینک انہوں نے پرائمری سورسز اور آبجیکٹیو انالیسز پر زور دیا، اور پھر جو مارکسزم آئی، ہسٹورین جو تھے کارل مارکس، انہوں نے پھر اکنامک فیکٹرز اور کلاس پر نئے پرسپیکٹیو کو انٹروڈیوس کروایا۔ اور پھر اب بات کرتے ہیں ہمارے پریزنٹ ایرا کی۔ تو آج کل تاریخ ایک ایسا نیور اینڈنگ یا پھر پروگریسو ٹاپک ہے جس پہ جتنی بھی بات کر لیں اتنی ہی کم ہے، اور مائکرو ہسٹری سے لے کر گلوبل ہسٹری تک مختلف میتھڈولوجیز مختلف ہسٹورین استعمال کرتے رہے۔ اور اگر ہم بات کریں پھر ڈیجیٹل ٹولز وغیرہ کو یوز کیا گیا، ڈیجیٹل ریسرچ ٹیکنیکس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی آج کے اس دور میں انٹر ڈسپلنری اپروچز بہت زیادہ ہسٹری کے جو اسٹڈی ہے اس کو ایک نیا رخ دیتی ہیں۔ تو اینشینٹ ٹیبلٹس چاہے وہ ڈیجیٹل ہوں یا پھر ڈیٹا بیسز، ہسٹری کی جو اسٹڈی ہے وہ ہمیشہ سے ایک ڈیولپنگ یا پھر پروگریسو ٹاپک ہے اور انسانی تجربات کے لیے نئے اسپیکٹس کو انٹروڈیوس کرواتی ہے۔ سو ناؤ گیٹنگ کلیئر اباؤٹ دا ٹاپک۔ باقی جو ویکیپیڈیا کا کچھ پارٹ رہ گیا ہے، ڈسکرپشن، ہسٹوریوگرافی اور پری ہسٹری سے ریلیٹڈ بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ سو اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور پیش کریں کہ آپ کو ہسٹری کا سب سے زیادہ اچھا پیریڈ یا پھر کون سا سب سے زیادہ ہسٹوریکل ایرا پسند آیا۔ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔